أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، قصہ اصحاب کہف کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہم نے نازل فرمایا ہے، لہذا آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. اور اللہ رب العزت کے احکامات قرآن کریم میں کوئی بھی شخص رد و بدل نہیں کر سکتا. پھر ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جو یہ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غرباء، فقراء، مساکین کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں اور جو مال کے اعتبار سے اور عہدے کے اعتبار سے بڑے تھے ان کو اپنی مجلس میں جگہ دیں، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. اگرچہ جائز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اسے روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے تو مالی اعتبار سے کمزور، لیکن یہ صبح و شام اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. اور آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے تم میں سے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اختیار دے رکھا ہے اور اکتساب کا اختیار ہے، کمانے کا، اختیار کرنے کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے عقل، شعور جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے. اب اس کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کفر اختیار کرنے کا، ایمان اختیار کرنے کا. یہ باقبل کی صورت سورات کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں 13ویں پارے کے اندر. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے، کسی کیا مجال کی جو ہل سکے. لیکن یہ اللہ رب العزت کے قانون اور قدرت کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ہدایت دے دے. اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، اب اکتساب انسانوں کے اوپر ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس چاہیے کہ جو تم میں سے چاہتا ہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تم میں سے کفر اختیار کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو تم میں سے کفر اختیار کرے گا، ایسی بات نہیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ آرام کی زندگی، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، بدماشیاں بھی کر رہے ہیں، عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عیاشیاں اور بدماشی ہوگی. ہرگز ایسی بات نہیں. وَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ. ظالموں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ایسے ظالموں کو آگ کی جو لپکیں ہیں ان کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہوں گی. ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کی دیوار ہوگی نا، اور دیوار کوئی اینٹوں کی نہیں ہوگی بلکہ آگ ہی کی ہوگی، اس دیوار کی جو مسافت ہے وہ 40 سال انسان چلتا رہے اتنی لمبی اس کی مسافت ہوگی، بلکہ وہ دیواریں بھی آگ کی ہی ہوں گی، اتنی لمبی اس کی مسافت ہے۔ تو سرادقها، وہ لب کے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمایا عذاب کے ساتھ ان کو کیا ہوگا؟ پیاس بھی لگے گی، پانی کے بھی طالب ہوں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، جس وقت ان کو پیاس لگے گی تو ان کو پانی پلایا جائے گا، کالمہل یشوی الوجوہ، کھولتا ہوا پانی، جس طرح تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا، تیل ہوتا ہے اوپر، اس کے نیچے ہوتی ہے گار جس کو ہم کہتے ہیں، گاڑھا پن ہوتا ہے جس کو عموماً لوگ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور پھینک بھی دیتے ہیں، ایسا پانی ہوگا جو ان کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح کالمہل، مہل علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ پگھلے ہوئے تانبے کو بھی مہل کہتے ہیں، اس طرح ان کا پانی ہوگا۔ جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے کفر اور شرک کے اندر زندگی گزاری، ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا۔ اور فرمایا یشوی الوجوہ، ایسی بات نہیں کہ وہ پانی شیریں ہوگا، پینے سے اس کا فائدہ ہوگا، نہیں، فرمایا یشوی الوجوہ، جس وقت اس پانی کو پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ پینے پر مجبور ہوں گے، پانی کو منہ کے پاس لے کر آئیں گے تو چہرے کو جلا کر بسم کر دے گا، اتنا سخت ترین پانی ہوگا۔ اور اسی طرح پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی لگے گی، سورۃ صافات کے اندر بھی، اور اسی طرح سورۃ واقعہ کے دوسرے رکوع کے اندر بھی، اور سورۃ دخان کے تیسرے رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا کھانا زقوم ہوگا۔ زقوم خطرناک قسم کا ایک درخت ہے، وہ اس کا کھانا ہوگا، اس وقت اس کو کھائیں گے نا، اس کھانے کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں کٹ کر پیشاب کی راہ نکل جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے اتنا سخت ترین وہ درخت ہے، اگر ایک قطرہ اس کا سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو سب کے سب سمندر کڑوے ہو جائیں، اتنا سخت ترین اور کڑوا جو ہے نا وہ درخت ہے، یہ ان کو پلایا اور کھلایا جائے گا۔ بئس الشراب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں برا ہے پینا، جو ان کو پلایا جائے گا بہت برا ہے۔ ایک جگہ پر ہے کہ دوزخیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جو ہے نا کچھ خون جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان دوزخیوں کو پلایا جائے گا۔ وساءت مرتفقا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں بری ہے آرام کی جگہ۔ یہاں پر دنیا کے اندر یہ کیوں فرمایا آرام کی جگہ بری ہے؟ حالانکہ آرام کی جگہ تو اچھی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ آرام کیا کرتے تھے عیش و عشرت کے ساتھ، وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم یہاں پر شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی شاہانہ زندگی ملنے والی ہے۔ لیکن وہاں تو ایسی بات نہیں ہے، وہاں تو فرمایا وساعت مرتفقہ، بہت برا ٹھکانہ ہے، آرام کی جگہ بری ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک تو تھا ان لوگوں کا تذکرہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، جنہوں نے اللہ، رسول، آخرت اور قرآن کریم کا انکار کیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم جہاں پر ترہیب ڈراتا ہے ساتھ ہی ترغیب بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بشارت بھی سناتا ہے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آپ حضرات بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ کسی جگہ پر ایمان پڑھیں گے نا، آمنو ایمان والے، تو ساتھ میں وعملوا الصالحات بھی ہوگا، کہ وہ لوگ ایمان والے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جسٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بس بلکہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، یعنی بس ایمان تو ہم نے قبول کر لیا، اس کے بعد من چاہی زندگی گزاری، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اب غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا مالک کے کہنے کے بغیر جو ہے نا پانی بھی نہیں پیتا، وہ
وہ اپنے آقا اور مالک کے کہے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا، کسی سے سلام کلام بھی نہیں کرتا، کسی سے کھانا بھی نہیں کھاتا، نہ کھلاتا ہے، ہر کام وہ اپنے مالک سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، تو ہم خود غلام ہیں۔ اس لیے جس وقت ہم نے ایمان اختیار کر لیا، پھر ہم نے جو حکم دیا ہے مالک نے نیک اعمال اختیار کرنے کا، وہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، فرمایا ہم ایسے لوگوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتے، جو نیک اعمال کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اولئک لہم جنات عدن تجری، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسی جنت تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنایا جائے گا وہاں پر ان کے لیے، ان کو پہنایا جائے گا وہاں پر من ذہب، سونے کے کنگن، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو لباس کے طور پر پہنایا جائے گا باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے اسی طرح جو ہے نا سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھوئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگوٹھی اتار دی، عطا کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک کر دیا، پھینک دیا۔ روایت میں آتا ہے اب باقی صحابہ کہنے لگے کہ آپ اس کو بیچ کر جو ہے نا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے اجازت تو نہیں پہننے کی، استعمال کرنے کی، بیچ تو سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ساتھیوں سے کہا نہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن دیا ہے نا اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہیں پہنا، پکڑا بھی نہیں، استعمال کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر دو چیزیں مردوں پر حرام ہیں، کیا؟ سونا، دوسرا ریشم۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہاتھوں میں ہم یہ کڑے والی چیزیں پہنتے ہیں نا یا لوہے کی چیزیں پہنتے ہیں، ان چیزوں کا پہننا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، نہیں پہننی چاہیے۔ اس لیے بعض فقہاء تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر آپ نے گھڑی پہننی ہے وہاں پر اس گھڑی کے اندر اگر لوہے کی چین ہو تو وہ بھی کوشش کرے نہ پہنے، بلکہ یہ جو پٹا وغیرہ ہوتا ہے اس کی چین ہو تو پہن سکتے ہیں۔ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں، خیر بعض بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، ایسی بات تو نہیں، نماز تو ہوتی ہے لیکن مکروہ ہے، تو بچنا چاہیے۔ دو چیزیں دنیا کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن دنیا اور آخرت کا مسئلہ جدا ہے۔ بعض اوقات بعض جگہ پر بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عام میں عام ہوتی ہیں، لیکن دوسرے مقام پر اسی چیز کو جو ہے نا برا سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب عموماً ہمارے اس جو ہے نا بر صغیر پاک و ہند کے اندر عموماً اب مرد جو ہے نا وہ زیور نہیں پہنتے ہیں، لیکن اب سے پہلے اگر بادشاہوں کی ہم تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے کنگن پہنا کرتے تھے اور امیر زادے جو ہے نا اسی طرح پہنا کرتے تھے۔ اس لیے ایک جگہ پر بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہ عام ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے لیے ان کو جو ہے نا امتیاز سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان باقی لوگوں سے ممتاز ہیں۔ تو اسی طرح دنیا اور جنت کا معاملہ مختلف ہے، وہاں پر شریعت کے یہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے جو دنیا کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ آپ یہ سمجھے کہ جنت کے اندر انسان کو چھوٹی خدائی مل جائے گی، جو چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کا مسئلہ جدا ہے، آخرت کا مسئلہ جدا ہے۔ اور اگر عورتیں بھی پہنتی ہیں سونا اور اسی طرح دیگر چیزیں پہنتی ہیں، اگر اس کا حق ادا نہیں کرتی یعنی سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو پھر بھی بڑا حساس مسئلہ ہے، پھر بھی وہ جہنم کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام صحابیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ آپ ان کی حق ادا کرتی ہو یا نہیں؟ تو حق یہی ہے کہ سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو جنت ایسی ہوگی جس میں کیا؟ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو لباس جو پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا، باریک ریشم بھی ہوگا اور موٹا ریشم بھی ہوگا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، ارائک اریکتن کی جمع ہے، بمانی کیا؟ کرسیاں، بہترین
ممتاز کرسیاں ان کے لیے لگائی ہوئی ہوں گی جن پہ یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا, کیا ہی خوب بدلہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا ہی خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا, اور کیا ہی خوب آرام کی جگہ ہے. یہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں ہوں گی. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس لیے زیادہ احساس نہیں ہوتا, میں نے پہلے بھی عرض کیا ایسے پانی کے متعلق کہ جس وقت انسان کے ایسے مقام, اب آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس وقت گرمی آتی ہیں تو ہم بھی جو ہے نا دیگر ممالک جو ہے نا علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر نیچے نہریں بہتی ہیں, اوپر جو ہے نا ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں, تو لطف اندوز ہوتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہے, باغات ہیں, درخت ہیں وغیرہ وغیرہ, نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, چشمے جاری ہیں, تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے. عرب کے اندر روایت میں آتا ہے ایسے مقام پر قرآن کریم کے جو اول مصداق تھے, مخاطبین تھے, وہ عرب لوگ تھے. عرب روایت میں آتا ہے 24 گھنٹے لوگ چلتے اس کے بعد پانی ملتا. ایک جنگ کے اندر میں نے پہلے عرض کیا, ایک جنگ کے اندر جو ہے نا صحابہ اکرام شریک ہوئے تو وہاں پر ایک عورت ملی. صحابہ اکرام دو کی تشکیل ہوئی کہ بھئی آپ پانی تلاش کرو. وہ ایک عورت ملی, اسے کہا بی بی جی آپ پانی لا رہی ہمیں دے دو. بی بی کہنے لگی بیٹا جی مجھے 24 گھنٹے ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے, میں بیوہ عورت ہوں, میں اپنے محلے والوں کو پانی دیتی ہوں, محلے والے میرے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں, 24 گھنٹے بعد میں پانی لے کر یہاں تک پہنچوں, ابھی میں نے آگے جانا ہے. ایسے مقامات پر جس وقت یہ تذکرہ کیا جائے کہ ایمان والوں کو ایسے باغات اور محلات ملیں گے کہ جہاں پر نیچے نہریں بہہ رہی ہوں, تو کیا اس کے دل فریب اور دل نشین نظارے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایسے محلات عطا فرمائیں گے. شرط کیا ہے؟ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عمل صالح صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا, اس کو اللہ کے حکموں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا, یہ اعمال صالح ہے. میں جس طرح عرض کرتا ہوں, وقت ہماری بات مکمل ہو گئی ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے بیت اللہ میں بھی داخل ہونا ہے نا تو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا ہے تو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں بیت الخلاء کے اندر, اگر نہ جائیں تو انسان کیا ہوگا, مر جائے گا. ٹھیک ہے, اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں, اور جو ہے نا ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں دنیا کے اندر اس سے لیکن اگر طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو یہ بیت الخلاء کے اندر جانا بھی کیا ہوگا, ہماری عبادت میں شامل ہو جائے. تو اللہ عزیز دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.